شو قلبي معلق فيها من كتر الحاصل حكيو صاير بحلم فيها شو أعمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں جس سے یقیناً آپ کی تکلیف دور کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ جو بھی اس تکلیف میں مبتلا ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تکلیف کتنی بری ہے، اور یہ ہے یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ سے بہت زیادہ بیماریاں امراض پیدا ہوتے ہیں یورک ایسڈ کے بڑھنے سے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے غذا اور دوا کے ذریعے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے کیا علاج بتایا ہے۔ تو دوستوں، پروگرام شروع کرتے ہیں۔ معروف یورپی ماہر امراض گردہ پروفیسر آسٹن جی اسٹیک نے کہا کہ جسم میں یورک ایسڈ بڑھ جانے سے صرف گٹھیا کا مرض ہی لاحق نہیں ہوتا، بلکہ تازہ ترین تحقیق کے مطابق ایسے مریضوں میں گردے فیل ہو جانے کا خطرہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یورپی ماہر امراض گردہ پروفیسر آسٹن جی اسٹیک نے کہا کہ ہائپر یوریسیمیا یا جسم میں یورک ایسڈ کا بڑھ جانا میٹابولک سینڈروم کا ایک حصہ ہے، جس کے نتیجے میں دل اور فالج کے حملے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بدقسمتی سے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یورک ایسڈ کے بڑھنے کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پروفیسر آسٹن جی اسٹیک کا کہنا تھا کہ جسم میں اس کیمیکل کو کنٹرول کر کے عارضہ قلب، فالج اور گردوں کے ناکارہ ہونے سمیت کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام مریض جو ڈاکٹروں کے پاس جوڑوں کے درد کی شکایت آتے ہیں، ان کا یورک ایسڈ چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گردوں کے افعال کا ٹیسٹ بھی کیا جانا چاہیے۔ یہ کیمیکل گردوں میں پتھری کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ گردوں کو ناکارہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرخ گوشت کھانے، شراب پینے اور کچھ دالوں اور لوبیا کھانے سے جسم میں یورک ایسڈ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی نئی قسم دریافت۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ 40% تک یورک ایسڈ صحت مندانہ طرز زندگی اپنا کر اور متوازن غذا کھا کر ختم کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے، جبکہ 60% مریضوں میں یورک ایسڈ کنٹرول کرنے والی دواؤں کو لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یورپی ماہر امراض گردہ پروفیسر آسٹن جی اسٹیک کا تعلق آئرلینڈ سے ہے، اور وہ یورک ایسڈ سے لاحق ہونے والی بیماریوں سے پوری دنیا میں اتھارٹی کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تو دوستوں، یورک ایسڈ کی معلومات اور اس کا آسان آزمودہ علاج۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یورک ایسڈ ذہنی امراض اور دل کے جملہ امراض ہونے کا باعث بن سکتا ہے؟ یورک ایسڈ بڑھنے کے علامات میں جوڑوں میں درد ہونا، گانٹھیں پڑنا، پیر کے انگوٹھوں میں سوجن، جوڑوں میں سوجن۔ اس کی احتیاط یہ ہے کہ یورک ایسڈ بڑھنے پر بڑے گوشت کا استعمال کم کر دیں۔ یورک ایسڈ کی خوراک مکمل اجتناب کریں۔ خوراک جس میں یورک ایسڈ پیدا کرنے والا مادہ 100% موجود ہوتا ہے وہ یہ ہیں: کلیجی اور جانوروں کے دیگر اعضاء، گوشت ہر قسم کا، پالک، فل کریم دودھ، دودھ کی بالائی، دیسی گھی، زیادہ کریم والا دہی، بناسپتی گھی، ٹھنڈے فریج والے مشروبات، نان، میدے یا سفید آٹے کی روٹی، بیکری کے آئٹمز، دال چنا اور دال ماش۔ جب 1 ماہ کی مکمل پرہیز سے آپ کا لیول ٹھیک ہو جائے تو پھر ہفتے میں کبھی کبھار یہ خوراک کھا سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خوراک جو پیورین مادے کو خارج کرتی ہے اور اچھی ہے: سادہ پانی روزانہ 20 گلاس، ابلا ہوا دودھ بالکل بالائی کے بغیر، دہی کا پانی، سبز قہوہ بغیر چینی یا کم مقدار شکر کا، قہوہ دال چینی، بادام اور اخروٹ، سبزی، ٹینڈا، کدو، شملہ مرچ، سیب کا سرکہ، لیموں کا رس پانی کے 1 گلاس میں نچوڑ کے۔ فروٹ میں آپ کیلے، سیب، چیری کھا سکتے ہیں۔ دلیا جو یا گندم کا صبح
یا عصر کے ٹائم خالی پیٹ کھا سکتے ہیں۔ مچھلی، انڈے بغیر زردی کے، چکن ہارڈ پیس مثلاً چیسٹ پیس کم، ہفتے میں صرف ایک دن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھی کوالٹی کی چاکلیٹ، کافی۔ اب اہم ٹپس، کھانا دن میں 2 ٹائم کا دینا بہتر ہے، یعنی صبح شام۔ دن کا کھانا اسکپ کر دینا یا غائب کر دینا بہت کمال کے اثرات ظاہر کرتا ہے۔ پانی کم از کم 20 گلاس روزانہ، خصوصاً نہار منہ اور سونے سے قبل 1 گلاس لازمی پئیں۔ گرمی سردی دونوں میں ٹھنڈے پانی کے بجائے نارمل پانی پیا جائے۔ خالی پیٹ صبح شام ورزش یا 3 کلومیٹر واک روزانہ کریں۔ گندم کا خالص آٹا استعمال کیا جائے۔ براؤن چاول استعمال کیے جائیں۔ جو کا دلیا پانی میں بوائل کر کے بغیر بالائی کے دودھ ملا کر استعمال کیجیے۔ ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان کم از کم 5 گھنٹے کا وقفہ کیجیے تاکہ جسم اچھی طرح کھانا ہضم کر لے۔ کھانے میں سبزیوں کا استعمال زیادہ رکھیے۔ جسمانی طاقت کے لیے زردی کے بغیر ابلے 2 انڈے روزانہ اور بالائی نکلا ہوا دودھ بھی روزانہ استعمال کیا جائے۔ دوستوں، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مکمل اور بہترین علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اس کو ترمذی، ابو داؤد نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کھجور کی گرمی تربوز کی سردی سے ختم کی جائے گی اور اس کی سردی کھجور کی گرمی سے ختم کی جاتی ہے۔ تربوز کا مزاج سرد تر ہے۔ تربوز اور کھجور کو ملا کر کھایا جائے گا تو یہ شدید پیشاب آور دوا کی صورت میں کام کرے گا اور جسم میں رکے ہوئے مواد کو خارج کرے گا۔ تربوز اور کھجور سے یورک ایسڈ کنٹرول اور شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ تو دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ آپ کو پروگرام پسند آئے تو پلیز کمنٹس کے ذریعے مجھے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ پروگرام کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ شو أعمل إني شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها